السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ہم لوگ بالکل آخری ایام میں اب پہنچ گئے۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ ہمارے جو بھی اعمالوں میں کوتاہیاں یا کمی ہو گئی ہے، پروردگار عالم اپنے رحم و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے، امام زمانہ کے صدقے سے ہمارے ان اعمال کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما دے۔ بہت سی حاجتیں ہیں، بہت سے ملتمسین دعا ہیں جن میں التماس دعا کا ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کے صدقے سے ہم سبوں کی جو حاجاتیں ہیں وہ پروردگار عالم عنایت فرما دے۔ آئیں انشاءاللہ آج دعائے افتتاح کے اختتامی مراحل کو ہم لوگ کو طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ دعائے افتتاح آج تمام ہو جائے گی۔ مگر قبل اس کے کہ ہم اس طرف چلیں جس سے آپ کی پتہ ہے کہ ہم پہلے کچھ گفتگو جو ہے امام حسین کے اقوال سے کرتے ہیں، تو آج ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں پا لیتا امام زمانہ کے ایام کو جس وقت وہ ظہور کریں گے تو ہم ضرور بضرور ان کی خدمت کرتے۔ یعنی آپ اس سے قول سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ امام زمانہ کے وہ دور جو ظہور کے بعد کا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یا غیبت کا زمانہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، اس عظیم مرتبت شخصیت کہ خود امام زمانہ ان کے فرزند ہیں، جسے آپ کہتے ہیں تسعۃ المعصومین، یہ 9 اماموں کے بابا ہیں امام حسین، ان میں سب سے آخر امام زمانہ ہیں۔ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پا لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی خدمت کریں گے، چونکہ اس زمانے میں جیسے میں نے کہا اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ دولت کریمہ، جو دعا افتتاح میں اس کا استعمال ہوا ہے، دولت کریمہ، اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ اس میں سے ایک جھلک یہ ہے کہ سب سے قیمتی ترین زمین جو ہے وہ کوفے کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ امام زمانہ وہاں پر انشاءاللہ حکومت کا مرکز قرار دیں گے۔ ہمارے پہلے امام نے بھی خلافت میں اپنا مرکز کوفے کو قرار دیا تھا، ہمارے آخری امام بھی کوفے کو قرار دیں گے، اور جس وقت وہ حکومت کریں گے وہاں سے تو وہاں نماز ہوا کرے گی۔ سب سے قیمتی ترین مہنگی ترین زمین جو ہے وہ کوفے کی ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی چاہے گا کہ کوفے میں آ کے زندگی گزارے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو سب سے بڑی نماز یعنی کربلا سے لے کر کوفے تک کی جماعت، ایک جماعت ہوگی جس کو امام زمانہ لیڈ کریں گے۔ آلموسٹ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ 100 کلومیٹر کی نماز جماعت آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ سما بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے دوسری ایک حدیث آپ کی خدمت میں ارشاد فرما دوں، عرض کر دوں، جو امام حسین علیہ السلام سے ہے، جس میں امام حسین فرماتے ہیں کہ لو ثلاثہ ما وضع ابن آدم راسہ لشیء الفقر والمرض والموت، کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی اس انسانوں کے لیے، اولاد آدم کے لیے، تو وہ اپنا سر کبھی بھی نہیں جھکاتے کسی شے کے لیے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الفقر یعنی تنگ دستی، غربت، والمرض بیماری، والموت انتقال کرنا۔ دوستو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ جب آتی ہیں تو بہت سے خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں کوشش کرو غربت کو داخل نہ ہونے دو۔ یعنی اس کا مطلب محنت کرنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، تاکہ غربت ہمارے گھر کے قریب نہ آ سکے۔ کیونکہ جس گھر میں غربت آتی ہے تو روایت میں ہے کہ دوسرے دروازے سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے مصائب میں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، بہت کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ نہ بینک کا بیلنس ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ کچھ ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ہے، ہمارا ایمان۔
اگر یہ نکل گیا ہاتھ سے تو پھر بچا کیا؟ مرض، خدا نہ کرے کسی کو کوئی مرض لگے، مگر کوئی مرض لگتا ہے تو آپ سمجھ اس کو امتحان سمجھ لیجیے، یا گناہوں کا کفارہ سمجھ لیجیے، یا سمجھ لیجیے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ آتا ہے، یہ کامن چیز ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر موت، جو بھی آیا سب کو جانا، رسول اللہ جب نہیں بچے تو پھر دوسرا کون بچنے والا؟ سب کو جانا پڑے گا۔ ایک مدت تک یہاں پر ہیں، جیسے کہ ایک ٹرین میں مثال کوئی سفر کر رہا ہے، لکھنؤ ٹرین پہنچی، سمجھنے کی مثال دیتا ہوں، لکھنؤ تک ریزرویشن تھا آپ کا، لکھنؤ کے بعد کسی اور کا ہے، تو جس کا ریزرویشن ہو جناب سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، بھائی یہ سیٹ بسم اللہ خالی کیجیے، یہ میری ہے۔ اب کہیں گے میں تو جناب والا جو ہے مثال دلی سے آ رہا ہوں اور لکھنؤ بھی پہنچا ہوں، مجھے اور آگے تک جانا کہ آپ آگے تک جا سکتے ہیں، کسی اور ڈبے میں بیٹھ کے کسی اور سیٹ میں، یہ سیٹ ہماری یہاں سے۔ بس دوستو دنیا بھی ایسی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اولادیں اپنے والدین کی موت کے سلسلے میں دعائیں کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے دنیاوی مال و متاع، وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا سے جائے تاکہ یہ چیزیں جناب والا ہمیں مل جائیں۔ تو موت بھی ہے، یہ اگر نہ آتی تو پھر تو انسان فرعون بن جاتا کہ بھئی موت تو آنی نہیں ہے، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکائیں۔ اب آج کی گفتگو ہماری آپ کی خدمت میں اس سورے کے سلسلے میں ہے جس سورے کو پڑھنے کا بہت سر تو گزارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں، ہمارے مومنین خاص کر کے، چونکہ ہماری گفتگو تندرستی کے سلسلے میں ہو رہی، تو تندرستی نہیں آنے کے لیے کوشش جد و جہد کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو قرآن سے منسوب ہیں، اس کو کرنا چاہیے تاکہ تندرستی ہمارے گھر تک بالکل نہ پہنچے۔ اس میں سے چند احادیثیں ہیں جو ائمہ معصومین اور رسول خدا سے ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من قرع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من قرع، جو قرأت کرے سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ کی، کل لیلۃ لم تصبح فاقۃ عبدا، کہتے ہیں کہ جو بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس تک فاقہ نہیں آئے گا، ابدا، بالکل ہرگز نہیں پہنچے گا، وہ فاقہ میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اور آپ کو ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کر لینی چاہیے، چونکہ یہ بہت معاملہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب دنیا آپ کا گھر کا اکنامک سسٹم اگر چل رہا ہے تو سب کچھ چلے گا، اور اکنامک سسٹم اگر آپ کا ہمارا بیٹھ گیا یا خراب ہو گیا تو پھر بہت سی چیزیں جناب والا خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کو جہاں تک ہو سکے غربت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے سورے کی تلاوت کا بھی آپ سہارا لیں تاکہ ہم اور آپ کبھی بھی اس خطرناک وبا میں گرفتار نہ ہو جائیں جو بہت خطرناک ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ واقعہ کل لیلۃ قبل ان ینام لقی اللہ عز وجل وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام جو بھی قرأت کرے گا سورہ واقعہ کی ہر رات کو قبل اس کے کہ جب وہ سوئے تو وہ ملاقات کرے گا اللہ سے عز وجل روز محشر، یعنی کہ مثال کے طور کے اوپر اس کی رحمت سے ہمکنار ہوگا، قریب ہوگا، قربت اس کو ملے گی، وجہ کالقمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہوگا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوگا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ویسے جناب والا اس کا سورج، اس کا چہرہ جو ہے چمکنے والا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہو تو پھر اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے سورہ واقعہ پڑھیں گے تو ایک تو وہ بھی ہے، دنیا بھی جناب سدھرے گی اور آخرت بھی جناب والا سدھر جائے گی۔ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے، اگر اس کو کوئی سن کے پڑھ کے دشمنان اہل البیت اس سے استفادہ کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، چونکہ ہمیں چابی ہمارے لیے دی گئی ہے، اور کوئی دشمن اگر استعمال تالا تو کھل جائے گا، تو پھر ہم کیوں بولیں؟ ہم نے استعمال نہیں کیا، لہذا ذمہ دار ہم ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من اشتاق الی الجنہ والی صفتها فلیقرأ الواقعہ، جو بھی چاہتا ہے جنت کا مشتاق ہے اور جو اس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں جنت کی، مثال کے طور پر نہریں ہیں، اس
کے بعد باغات ہیں، محلات ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں جو جنت کے اندر میں آسائش کی جنتیوں کے لیے ذکر کی گئی ہے، اور ہم نے سب نے سنا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَقْرَأُ الْوَاقِعَ، اس کو چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرا کرے. سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے کبھی بھی ہاتھ خالی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کو جناب والا پیسہ ملتا رہے گا، جس کے ذریعے سے اس کا زندگی کا سسٹم چلتا رہے گا. آخری حدیث سورہ واقعہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گی، جس میں ہمارے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کتب لیس من الغافلین. نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ لیس من الغافلین، وہ غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اب غفلت نماز سے غفلت، روزے سے غفلت، حج سے غفلت، زکوٰۃ سے غفلت، بہت فہرست لمبی ہے. اس نے اس جگہ پر غفلت کر دی، اس جگہ پر غفلت کر دی، کوتاہی کر دی، کمی کر دی. مگر جب اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے لکھا جائے گا لیس من الغافلین، یہ غفلت کرنے والا شخص بندہ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نوازش ہے اہل البیت علیہ السلام کی طرف سے، اگر ہم نے اس کام کو انجام دیا. اب ہم چلتے ہیں دعائے افتتاح کی طرف، جو آج کے آخری ایپیسوڈ جس کو آپ کہہ دیجئے کہ اس دعائے افتتاح کو آج اختتام پذیر الحمدللہ ہم اور آپ کر رہے. اول رمضان سے لے کر اب تک جو ہمارے ساتھ تھے ان سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ سورہ یہ دعائے افتتاح ہم سب آپ پڑھ رہے تھے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ. اور کوئی بھی چیز اگر آپ کریں سمجھ کے کریں تو پھر بہت مزہ آتا ہے. میں افریقہ کے ایک ملک گیا تھا، وہاں پر جیسے گھر میں گیا تو وہاں پر طوطا نے پال کے رکھا تھا، طوطے نے جناب بولا السلام علیکم، واہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طوطے نے سلام کیا، اس کا صلوات پڑھا، اور طوطا بالکل کھلا ہوا تھا، سفید طوطا جو وہاں کا ہے مصر کا ذرا سا اس ٹائپ پر ہوتا ہے، ہمارے کے تو رنگین ٹائپ کا ملتا ہے. تو خدمت میں آپ کو اس کریں کہ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا زبردست چیز آپ نے سکھا دی ہے. وہ بھی خوش ہوئے، چونکہ انتظار تھا کہ ہم تعریف کریں گے. الحمدللہ نے بہت تعریف کی. مگر پھر میں نے سوچا اگر میں اس طوطے سے پوچھوں کہ تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا کیا، تو شاید بیچارہ طوطا ہی کہے گا ہم تو طوطے ہیں، جو ہمیں رٹا دیا گیا وہی ہم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا. دوستو عزیزو، ایسے ہی اگر ہم کچھ بھی دعائیں پڑھیں اور اگر سمجھے نہیں تو پھر مزہ نہیں ہے. سمجھ کے پڑھیں تو بھی مزہ آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا اولی الالباب اولی الابصار، ہم نے صاحبان عقل کے لیے قرآن دیا ہے نا، عقل کو استعمال کریں. اولی الابصار جو آنکھ والے ہیں ان کے لیے ہم نے قرآن بھیجا ہے، تو کم سے کم آنکھ کا استعمال کریں آپ، اور دیکھیں نہیں بلکہ سمجھیں. نابینا تو کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. آئے ہم دعا افتتاح کی طرف چلتے. وشدت الفتن بنا، فتنوں کی سختی ہے مولا. اتنے واقع اگر آپ اس وقت کے حالات اگر ہندوستان کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا کو اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چاروں طرف سے فتنوں کا بازار بالکل گرم ہے. گھر سے، محلے سے، شہر سے، ملک سے، دنیا میں فتنہ جناب والا پھیلا ہوا ہے. کبھی یورپ والے سے، کبھی مثال کے طور کے اوپر القاعدہ ہے، تو کبھی داعش ہے، تو کبھی اخباری ہے، تو کبھی کوئی ہے، تو کبھی کوئی. یہ ذرا سوچے، کم ہے، کم ہے. بھر گئے فتنوں سے ایک سسٹم. دشمن نے تو ہمارے کمر کو توڑنے کے لیے باہر سے دیکھا کہ جب کچھ نہ کر سکے تو پھر اندر میں لوگوں کو خریدنے کا سسٹم شروع کیا تاکہ ان کو اندر سے توڑا جا سکے. مگر انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اگر اس دشمن کے بہاؤ میں آ گیا، تو چونکہ یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، ظہور کا وقت قریب ہے اب، تو پھر اس کی چھٹائی ہو جائے گی. وہ پھر تقریباً یہ اب زمانہ گیا کہ ادھر بھی ادھر بھی چل جائے گا. نہیں 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 نہیں، اس طرف اب جو ہوگا یہ ون وے ہے، ٹو ان ون نہیں چلنے والا. اب دشمنان اہل البیت، محب اہل البیت. دشمنان اہل البیت ہے تو دنیا چھوڑو، محب اہل البیت ہے تو دنیا میں رہنے کی جگہ ملے گی. اب وہ زمانہ گیا 11 اماموں تک کا. فتنوں کا بہت زبردست طریقے سے دور جاری ہو گیا. تو بس دو تین کام ضرور کریں. میں بارہا گزارش کر رہا ہوں، میں آخری اس ایپیسوڈ پہ پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ دوستو عزیزو، اپنے علاقے میں جہاں بھی آپ مسجد میں ہو، سینٹر میں ہو، امام بارگاہ ہو، کچھ بھی ہو، امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں گفتگو کروائیے. ان فتنوں کا جواب یہی ہے.
کوئی عالم ہو، کوئی سمجھدار ہو، کوئی پڑھا ہو، جس نے الحمدللہ کسی مدرسے وہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ امام زمانے کے اوپر چونکہ چھٹے امام کی روایت ہے، یہ آنے والا ہے زمانہ دوستو عزیزو، تو بچنے کا راستہ جو ہے عزیزان گرامی، امام زمانہ کا ذکر ہے، جتنا زیادہ تیز کریں اتنا زیادہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے عقیدے کو بہت محفوظ کر کے رکھیں، جیسے پرانے زمانے سے لوگوں نے اب تک یہاں تک پہنچایا، آگے تک ہم اور آپ پہنچائیں۔ آل محمد کے اوپر محبت والے محمد کے اوپر محبت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سے بھی کوئی کنسیشن نہیں۔ دشمنان اہل البیت سے نفرت اور بیزاری میں ذرا سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے گھر میں کریں، چاہے سوتے ہوئے بستر کے اوپر کریں، مگر یہ اس کے اندر میں کمی بالکل برداشت نہ اللہ کرتا ہے نہ اہل البیت کرتے ہیں۔ تظاہر الزمان علینا، اور حوادث زمانہ کی یلغار کی شکایت کرتے ہیں، بہت زیادہ یلغار ہو گئی ہے چاروں طرف سے۔ مثال کے طور پہ وہ جاب نہیں دے چکا مسلمان ہے، وہ جاب نہیں دے کہ آپ شیعہ ہیں، گھر نہیں دے رہے تو چونکہ شیعہ ہیں، گھر نہیں دے رہے چونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اب ذرا سوچیے، اب مثال کے طور پر کس چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ اے پروردگار عالم، آل محمد امام زمانہ کے صدقے سے ان پریشانیوں کو ظہور امام زمانہ سے دور فرما دے۔ فصل علی محمد و علیہ، درود و سلام و رسول کے اوپر، علی رسول کے اوپر، وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ، ہماری مدد فرما پروردگار عالم، بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ، اور ان پر فتح کے ساتھ جلدی کر پروردگار، چونکہ اب آہستہ آہستہ امیدیں منقطع ہوتی چلی جا رہی ہیں، مایوسی آتی جا رہی ہے جو کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، یلغار ہو رہی ہے دشمنوں کی، پیسے سے، کھانے سے، نہیں پتہ کن کن چیزوں سے خریدا جا رہا ہے ایمان کو۔ پرانے زمانے میں کچھ سامان چوری ہوتا تھا، اب عقیدہ چوری ہوتا ہے، اب ایمان چوری ہوتا ہے، اس میں بچانا بہت ضروری ہے۔ فتح منک تو اجر، پروردگار جلدی فتح، جلدی عنایت فرما پروردگار عالمین کے ذریعے سے، بزر تکشفہ، تکلیف کو دور فرما دے، ونصر تعزہ، اور نصرت جو ہے عزت والی ہو۔ ایک ہوتی بس ہو گیا، نہیں 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 نہیں، عزت والی نصرت ہو۔ سلطان حق تظہرہ، حق کے غلبے کا اظہار فرما پروردگار عالم، اب اظہار ہونا چاہیے۔ اب کب تک تقیے بھی، یا کب تک چھپے ہوئے رہے، نہیں، اب اظہار کا وقت آ گیا، امام زمانہ کے ظہور سے ہم اور آپ بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ورحمت منک تجللنا، ایسی رحمت فرما کہ جو ہم پر سایہ کرے، ہم ہر وقت رحمت الہی کی بھی محتاج ہیں، امام زمانہ کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں۔ پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری عزت کے راستے پروردگار ہموار فرما دے۔ تو عافیت منک تلبسنا، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے۔ امن کہاں، دنیا میں تو امن غارت ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ خدا نہ کرے ایٹمی جنگ شروع نہ ہو، دعا یہی ہے، ورنہ بہت نقصان ہوگا انسانوں کا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، رحمت فرما ان سب پر، رحم کرنے والے اے پروردگار عالم یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی۔ اس سال ہم لوگوں نے دعائے افتتاح کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ گفتگو کی، اکثر بہت سے ماشاءاللہ سے سوروں کی معرفت حاصل کی، اور رمضان کے فضائل احادیث کی روشنی میں، اس کے بعد بھی اقوال معصومین، خصوصیت کے ساتھ امام حسین کے اقوال کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اللہ نے دی تھی۔ پروردگار ان کو اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ایک صلوات کے ذریعے سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان نعمتوں کو پروردگار عالم ہمارے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھنا، تاکہ ہم خدمت اسلام و اہل بیت انجام دے سکے زندگی کے آخری دن تک۔ اور پروردگار عالم میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جس وقت ان کا ظہور ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جتنی دعائیں کی گئی ہیں پروردگار عالم پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، آل محمد امام زمانے کے صدقے میں اسے عنایت فرما دے۔ جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی اعتبار سے، محتاج ہیں کسی بھی طرح، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اپنے بچوں سے کسی اعتبار سے بھی ان کی حاجتیں
یا ان کی پریشانیاں ہیں، امام زمانہ فاطمہ زہرا کے صدقے سے، آل محمد کے صدقے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے بچوں کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہم کو روزی دے، جو برسر روزگار ہم کو ترقی، کامیابی، برکت عنایت فرما۔ جو کربلا، نجف، حج کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، حج کرنے، پروردگار ان کے راستے ہموار فرما دے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب آئے کہ جب ہم سب مل کر ساتھ میں امام زمانہ کے ظہور میں انشاءاللہ حصہ لیں اور ان کے خدمت گزاروں میں انجام پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔